حاصل کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ بھی حلال اور پاکیزہ ہے، جائز ہے، تو ایسی طیب چیزوں کو کھاؤ اور پیو، لیکن ساتھ یہ کہ شکر بجا لاؤ۔ یہ جو اللہ ہمیں نعمتیں عطا فرماتے ہیں تو اس میں شکر کے بہت سارے پہلو دیکھیے مختصراً، کہ ایک تو ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ ایک لقمہ جو ہم اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں، کبھی یوں لقمے کو یہاں تک لائیں اور منہ میں ڈالنے سے پہلے ذرا غور کریں کہ یہ جو لقمہ تیار میرے سامنے ہے، میرے منہ کے قریب ہے، اس لقمے کی تیاری میں پیچھے کتنی محنتیں کار فرما اور پوری کائنات کی طاقتیں اس کی تیاری میں استعمال ہوئی، زمین استعمال ہوئی ہے اور کھیتی کو لگنے والا پانی استعمال ہوا ہے، موافق موسم استعمال ہوا ہے، آسمان اور سورج کی دھوپ اور تمازت اس میں استعمال ہوئی ہے، اور کسان کہ ہل چلانے والے کسان کی محنت اس میں استعمال ہوئی ہے، بیج بونے والے کی محنت استعمال ہوئی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے والے کی محنت اس میں شامل ہے، اور مضر اثرات سے بچانے کے لیے جس نے کوئی سپرے استعمال کیا ہے اس کی محنت اس میں شامل ہے، اور کھیتی پکنے کے بعد کاٹنے والے کی محنت شامل ہے، کاٹنے کے بعد اس کو دانا بھوسا رکھ کرنے والے کی محنت شامل ہے، اور پھر اس کو آٹا بنانے والے کی محنت شامل ہے، آٹا پیسنے والے کے بعد آٹا گوندنے والے کی، آٹا گوندنے کے بعد روٹی پکانے والے کی یا پکانے والی کی، اور اس کے بعد یہ تو روٹی ہوگی، اس کے ساتھ سالن لے لیں تو اس میں جانور جو ہیں وہ سادہ غذا کھاتے ہیں، سنگل غذا کھاتے ہیں، لیکن انسان مرکب غذا کھاتے ہیں، کہ شوربہ ہے جس میں پانی ہے، نمک ہے، مرچ ہے، مسالہ جات ہیں، اور کوئی سبزی ہے یا دال ہے یا گوشت ہے، یعنی کئی اللہ کی نعمتیں جمع کر کے مرکب کر کے غذا تیار ہو کر ہمارے سامنے ہے۔ تو ان سارے پیچھے لگی ہوئی پوری کائنات کی طاقتوں کو بھی سامنے رکھیں، اور کتنے انسانوں کی محنت اس میں لگی ہے اس کو سامنے رکھا جائے اور سوچا جائے کہ یہ لقمہ جو تیار ہو کے میرے سامنے ہے یہ کتنے مرحلوں سے گزر کے یہاں تک پہنچا ہے، تو کتنی نعمتیں اللہ کی اس ایک لقمے کے اندر شامل ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے کو دے رہے ہیں ایک نعمت، اور عزت کے ساتھ دے رہے ہیں دوسری نعمت، اور پھر یہ کہ ہمارے نظام ہضم کو اللہ نے ٹھیک رکھا، ہم کھا رہے ہیں تو بچ بھی رہا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت، اور ہم کھا رہے ہیں تو لذت بھی ہمیں محسوس ہو رہی ہے، قوت ذائقہ ہماری ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت۔ تو ایک نعمت کے اندر نہ جانے کتنی نعمتیں شامل ہیں، ورنہ ایسا بھی ہے کہ بعض لوگوں کو ملتا ہے لیکن عزت کے ساتھ نہیں، بعض کو مل رہا ہے بہت ہے لیکن جسمانی صلاحیت ایسی نہیں کہ وہ کھا سکیں، بہت سی بیماریوں کا شکار ہیں، بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی محروم ہیں نعمتوں سے۔ اور ایسا بھی ایک مریض دیکھنے میں آیا کہ جس کی قوت ذائقہ چھن گئی کہ زبان پہ کسی بھی قسم کی چیز رکھتا تھا، میٹھی سے میٹھی اور مزیدار سے مزیدار، اس کو پھیکی معلوم ہوتی تھی، بہت مالدار بھی تھا، پوری دنیا میں گھوما، اپنا علاج کروایا، علاج نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری قوت ذائقہ درست رکھی ہوئی ہے اور نظام ہضم ٹھیک رکھا ہوا ہے، عزت کے ساتھ مل رہا ہے، یہ ایک نعمت کے اندر نہ جانے کتنی نعمتیں شامل ہیں۔ تو یوں اللہ کی دی ہوئی پاکیزہ چیزوں
کے حوالے سے ہم سوچ و بچار کریں اور منعم حقیقی، محسن حقیقی اور رازق حقیقی اس کا شکر بجا لائیں۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت اور بندگی بجا لاتے ہو اور اس کے بندے کہلاتے ہو تو پھر تمہارے ذمے ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کا شکر بجا لاؤ، زبان سے بھی، دل سے بھی، اور اپنے اعضاء و جوارح اور اپنے اعمال سے بھی، کہ کل مطیع للہ فہو ذاکر اور فہو شاکر، کہ ہر بندہ جو اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے وہ اللہ کا ذاکر بھی ہے اور شاکر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں